نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ ایک سنت یہ عرض کی تھی کہ اپنے جسم میں سر کے بالوں کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مختلف تہیں اپنے سر پہ لگاتے تھے، بالکل اسی انداز میں تیل لگانا، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا اور ایک کپڑا سر پہ رکھ کے پھر کوئی کپڑے کی ٹوپی کو پہننا اور اوپر صافہ بھی باندھنا یا پگڑی باندھ لینا۔ تو سر ڈھکے رہنے سے طب نبوی میں بھی آتا ہے کہ سر کے بال انسان 100 سال کا بھی ہو جائے نہیں اڑتے، اس کے سر کے بال نہیں اڑے۔ پھر اس سے آگے چل کر مزید سنتیں بھی بتلائیں کہ بالوں کے کاٹنے کے 3 ہی طریقے ہیں جو کہ سنت ہیں۔ ہر طرف سے بالوں کا برابر ہونا، یا دوسرے نمبر پر حلق کرنا، مکمل گنجا ہونا، یا تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے موقع پر پٹھے بھی رکھے یہاں کندھوں تک۔ یہاں کا پہلا بال پیشانی کے قریب کا وہ بھی یہاں تک پہنچا اور گدی کا آخری یہ بال بھی وہاں تک پہنچا، اس طرح برابر۔ پھر آگے بڑھے تو خواتین کا بھی سنت ہے سر کو ڈھکنا، اور ہر وقت یہ بلاؤں سے بھی حفاظت کا طریقہ ہے، سنت عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج کو یہ حکم فرمایا، قرآن میں بھی حکم ہے۔ پھر بعض چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سر کے بالوں کو اس انداز میں نہ بنایا جائے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ خواتین بالوں کا گچھا بنا کیا جیسے اونٹ کی کوہان ہے، تو اس طریقے کی شباہت سے منع فرمایا کہ ایسا یہ بعض دفعہ ہوتا ہے، گھروں میں خواتین بھی کرتی ہیں، تو تشبیہ لازم آئی اب اونٹ کے کوہان کے ساتھ، یا نقلی بالوں کو اپنے جسم کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اب اصلی بال ہے لیکن کسی اور کے، تو اس کے لیے تو نقلی ہو گئے نا، دوسرے کے بالوں کا گچھا خریدا ہے اور اس کو اپنے بالوں کے ساتھ باندھا، یا پھر باقاعدہ سر کے بالوں کے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے جڑوا دیا، ٹرانسپلانٹ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ مشینوں سے وہ جوڑ دیتے ہیں۔ گنجے ہو گئے، بال اڑ گئے، اب وہ بال جوڑ دیے۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ اس پر نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ اب پاک کیسے ہو؟ مسلمان ہے، اس نے عبادات بھی کرنی ہے، لیکن بس جو دل میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے کے جسم کے عضو کو، حصے کو اپنے جسم کے ساتھ جوڑنا، یہ ویسے ہی جو ہے نا ناپاکی بھی ہے، کیونکہ دوسرے کا جسم کا جو اکثر حصے ہیں اندرونی، ہمارے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک کے حکم ہے۔ اگر یہ خون باہر آ جائے، جو پانی جسم کے اندر ہے، پیپ یا اور اقسام کے، وہ باہر آ جائے، مزی ہے، ودی ہے، منی ہے، یہ سب ناپاک ہے۔ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس میں نماز بھی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اعمال بتلائے، جتنی بھی سنتیں سمجھائی ہیں، اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ جو بال انسان کے ٹوٹ جائیں، کٹ جائیں، کٹوا لیے بال، ان کو بھی ایسے نہیں پھینک دینا چاہیے، یہ بھی ایک حرمت رکھتے ہیں، ایک عزت رکھتے ہیں۔ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ان کی اپنی ایک عزت ہے، تو ان کو باقاعدہ جو ہے نا خاص انداز سے کسی مٹی میں دبا دے
یا کہیں پودے ہیں اس طریقے کی کیاری ہے، اگر درخت ہے تو وہاں کہیں پھینکے، کیونکہ جو ثابت بال ہوتے ہیں اس پہ تو جادوگر بھی جادو کرتے ہیں، ہوتا ہے جادو، کیونکہ جادو کا ہمارا تو کانسیپٹ ہے نا، اسلام میں بھی ہے۔ تو جو پورا ثابت اس کو آپ کا بال مل گیا وہ اس کو اٹھا کے اس پہ جادو بھی کرتے ہیں، تو اسی لیے کہا ہے کہ بال نکل بھی گیا اس کو توڑ دے، دو حصے کر دے، اور جو کٹ گیا وہ تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، تو اس کو بھی اس انداز میں کچرے میں کوشش کریں ناخن بال اس طریقے کی چیزیں نہ پھینکیں، ان کی ایک احترام ہے، اس کو دفن کر دے تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اور مزید سنتیں بھی روزانہ تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔